ذرا تصور کریں تاریخ کی سب سے بڑی مہم، ایک ایسا مشن جس نے محض 23 سالوں میں ایک پورے خطے کا نقشہ، وہاں کے لوگوں کی سوچ، ان کا رہن سہن، سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہو۔ جی بالکل، ایک مکمل انقلاب۔ ہاں، اور جب وہ مشن اپنی 100% کامیابی کو پہنچ جائے تو اس عظیم فاتح کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی عام انسان کے ذہن میں فوراً جشن، پریڈز اور فخر کا خیال آئے گا، جو کہ ایک فطری سی بات لگتی ہے کسی بھی دنیاوی لحاظ سے۔ بالکل، لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جس تاریخی دستاویز اور جس صورت پر بات کر رہے ہیں نا، اس نے فتح اور کامیابی کے اس پورے انسانی تصور کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے سامنے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے سورہ نصر کا تعارف موجود ہے۔ اور دیکھیں، یہ محض چند صفحات کا تعارف نہیں ہے، یہ ایک ایسی حیرت انگیز داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی پر عام آسمان سے کیا رد عمل آیا تھا۔ تو چلیے اس تاریخی سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ وقت کا ہے، یعنی یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ اس حوالے سے ہمارے ماخذ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واضح بیان موجود ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورت ہے۔ آخری مکمل سورت، یعنی اس کے بعد کوئی پوری سورت نازل نہیں ہوئی؟ جی بالکل، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نہیں آئی۔ اب ظاہر ہے جب ہم یہ سنتے ہیں تو ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری پیغام آخر کس موقع پر آیا ہوگا۔ ہاں واقعی، اور اس تجسس کا جواب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، صحیح؟ جی، اور مقام منا تھا اور ایام تشریق کا وسط تھا۔ یہاں تھوڑا سا رک کر اس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایام تشریق دراصل حج کے وہ آخری دن ہوتے ہیں جب حجاج منا میں قیام کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب پورا عرب ایک طرح سے امن کی حالت میں تھا۔ بالکل، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع تھی اور حج کا عظیم الشان فریضہ ادا کیا جا رہا تھا۔ تحریر کے مطابق اس سورت کے نزول کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس خطبے کی تفصیل جس طرح بیہقی کی کتاب الحج کے حوالے سے ہمارے ماخذ میں نقل ہوئی ہے، وہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے پوچھا کہ لوگو، جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے احتراماً جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ ہاں، پھر آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ پھر وہی جواب ملا، تو آپ نے فرمایا یہ مشر حرام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات کے ذریعے لوگوں کی توجہ اس دن اور اس مقام کی حرمت کی طرف دلا رہے تھے، ذہنوں کو ایک بہت اہم اعلان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اور پھر وہ جملہ آیا جو انتہائی جذباتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں اس جملے کی گونج کو اس وقت کے مجمع میں۔ واقعی، اس کے بعد آپ نے جان و مال کی حرمت کا اعلان کیا کہ تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہیں۔ اور یہ پابندی اس وقت تک ہے جب تک تم اپنے رب کے سامنے حاضر نہ ہو جاؤ اور وہ تم سے اعمال کا سوال نہ کرے۔ اور آخر میں فرمایا کہ قریب والا یہ پیغام دور والے تک پہنچا دے۔ یہ پوری صورتحال مجھے کسی بہت بڑے مشن کی آخری بریفنگ جیسی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی کمانڈر اپنا کام مکمل ہونے کے بعد حتمی ہدایات دے رہا ہو۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ اور یہاں ایک بہت حیران کن تاریخی حقیقت بھی ہمارے ماخذ نے نمایاں کی ہے کہ حجۃ الوداع کے اس خطبے اور مدینہ واپسی کے کچھ زیادہ دن بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم ان دونوں باتوں کو جوڑیں تو عامہ وقت کا کیا تعین بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو ملائیں تو سورہ نصر کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 3 مہینے اور کچھ دن کا فاصلہ بنتا ہے۔ صرف 3 مہینے؟ جی، کیونکہ حج ذی الحجہ میں ہوا تھا اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت اور یہ خطبہ دراصل اس دنیا سے رخصتی کا ایک واضح اشارہ تھا۔ یہاں ایک عام ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت تو فتح اور کامیابی کی خبر دے رہی ہے نا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ جی بالکل۔
تو پھر اس میں موت اور رخصتی کا اشارہ کہاں سے آ گیا؟ مطلب یہ دو الگ باتیں لگتی ہیں۔ یہی تو اس صورت کی گہرائی ہے۔ ماخذ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات دی گئی ہیں۔ اچھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جان لیا تھا کہ اس صورت میں انہیں ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے اور ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے کہ فتح کی خوشخبری کو رخصتی کا پیغام سمجھا گیا۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نبی اور ان کے مشن کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ نبی کوئی بادشاہت قائم کرنے نہیں آتا، اس کا ایک مخصوص مشن ہوتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا۔ صحیح۔ تو جب وہ پیغام پہنچ گیا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے اور عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو گئی، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی، اور جب ڈیوٹی پوری ہو جائے تو پھر دنیا میں قیام کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ جی، اور اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جذبات کی جو کیفیت ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، وہ تو دل کو چھو لینے والی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے ایک بیٹی جب اپنے والد سے یہ سنے گی تو رونا تو آئے گا۔ وہ رو پڑی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور بہیقی میں بھی حضرت ابن عباس کی ایسی ہی ایک روایت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ سن کر وہ ہنس دی۔ کتنا گہرا رشتہ تھا یہ۔ لیکن یہاں سے ہماری تحریر میں ایک انتہائی دلچسپ واقعے کا ذکر آتا ہے جو اس پوشیدہ معنی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں نا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نوجوان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جڑا ہے؟ جی بالکل، وہ واقعہ جس میں حضرت عمر شیوخ بدر کی مجلس میں ابن عباس کو بٹھاتے تھے۔ یہاں شیوخ بدر سے مراد وہ بزرگ صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے اسلام کی تاریخ میں ان کا مقام تو بہت بلند تھا۔ اب ان بڑے بڑے تجربے کار بزرگوں کے درمیان ایک نوجوان لڑکے کا بیٹھنا کسی نہ کسی کو تو عجیب لگنا ہی تھا۔ جی، اور امام بخاری اور ابن جریر کی تصریح کے مطابق یہ اعتراض حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ ایک فطری سوال تھا کہ اس نوجوان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیں۔ انہوں نے کوئی تقریر کر کے اپنا فیصلہ نہیں تھوپا، بلکہ ایک عملی مثال سے بات ثابت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، حضرت عمر کا طریقہ کار واقعی ایک بہترین استاد جیسا تھا۔ ابن عباس خود بتاتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر نے بدر کے ان تمام بزرگوں کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا۔ حضرت عمر نے ان تمام بزرگوں سے ایک سادہ سا سوال پوچھا، سورہ نصر کے بارے میں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرات اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جوابات بھی بالکل وہی تھے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں ظاہری الفاظ سن کر آئیں گے۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے اور فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد شہروں کی فتح ہے، اور کچھ خاموش رہے۔ شاید وہ اس کے پیچھے چھپی کسی گہری بات کو محسوس کر رہے تھے لیکن بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر نے نوجوان ابن عباس کی طرف رخ کیا، پوچھا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ اب یہاں ابن عباس کا تاریخی جواب ان کی فراست کا ثبوت تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل یعنی وفات ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ اس میں حضور کو یہ خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی حمد اور استغفار کریں۔ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک نوجوان وہ زاویہ دیکھ رہا ہے جو شاید طویل تجربہ رکھنے والے بزرگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اور حضرت عمر نے فوراً اس کی تائید کی اور کہا کہ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے، اور یوں بزرگوں کے سامنے ابن عباس کی علمی فضیلت ثابت کر دی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا۔ خیر، اگر ہم اس واقعے سے آگے بڑھ کر سورت کے اصل موضوع اور فلسفے کی طرف آئیں تو ہمیں ایک عظیم و شان تقابل دیکھنے کو ملتا ہے۔ کس طرح کا تقابل؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو وہ کام پورا ہو گیا جس کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، لہٰذا اب حمد، تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ جی بالکل۔
اب اگر ہم آج کی دنیا میں کسی دنیاوی لیڈر کی مثال لیں، اگر کوئی لیڈر 23 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ایسی قوم کو بدل کر رکھ دے جو مکمل اندھیرے میں تھی، مطلب ماخذ کے الفاظ پر غور کریں کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا۔ ہاں، اور جہالت میں ڈوبی قوم کو دنیا کی امام بنا دیا۔ تو اگر آج کا کوئی لیڈر ایسا کچھ کر لے تو کیا ہوگا؟ جشن منائے جائیں گے، فخر کیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اور ان کے لیے اللہ کا حکم اس کے بالکل برعکس تھا۔ اتنی بڑی کامیابی پر جشن کے بجائے صرف حمد، تسبیح اور عاجزی کا حکم ملا۔ یہ کس قدر غیر معمولی اور الہامی رویہ ہے کہ اتنی بڑی کامیابی پر صرف رب کے حضور جھک جانے کا حکم مل رہا ہے۔ یہ بات دل میں اتر جانے والی ہے۔ واقعی۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس حکم پر کیسے عمل کیا تو عقیدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات موجود ہیں۔ اور وہ روایت کیا بتاتی ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھتے تھے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو سورت نصر کو اس کی علامت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بھی بکثرت اسے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، ابن جریر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اٹھتے، بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے۔ اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے جو ابن جریر، مسند احمد اور ابن ابی حاتم میں ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مخصوص دعائیہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک اس حکم کی عملی تفسیر بن گئے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک انسان کی اپنے خالق کے سامنے مکمل خود سپردگی اور مسلسل استغفار کا بے مثال منظر تھا۔ خیر، ہم اب اپنی اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، اور اس بحث کا اختتام ہمیں بالکل اسی تصور پر کرنا چاہیے جو ماخذ کی آخری سطر میں موجود ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آخری روایت نا؟ جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آخری بیان کردہ روایت موجود ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی مشن مکمل ہونے کا مطلب آرام کرنا نہیں تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری میں مزید تیزی لانا تھا۔ اور یہی وہ آخری غور طلب بات ہے جو ہم آج سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، دنیا کے کامیاب ترین انسان اور اللہ کے محبوب ترین پیغمبر نے اپنے عظیم ترین مشن کی تکمیل پر کوئی آرام یا جشن نہیں منایا، بلکہ آخرت کی تیاری میں اپنی محنت اور ریاضت میں وہ شدت اختیار کی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ بے شک۔ تو اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خیر، امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ ہم جلد ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے۔